نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي ايوب الانصاري انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضانا ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ساری عمر کے روزوں کی طرح ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، رمضان مبارک کے 6 روزے رکھنے کی ترغیب کیوں دی گئی؟ 30 روزے جب ہم نے رکھ لیے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ عشر امثالہا اس کو 10 گنا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ 30 روزوں کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں تو کتنے بن گئے مولانا؟ 300۔ 30 کو اگر ہم تقریباً 360 ایام ہوتے ہیں، کبھی 64 کبھی 63 آگے پیچھے 65 64 65 اس طرح کر کے تقریباً 360 تو کنفرم ہے نا۔ اگر ہم رمضان مبارک کے روزوں کو دیکھیں تو 300 دن بن گئے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اجر عطا فرما دیا۔ باقی بچ گئے جی 60 دن، تو 6 روزے حضور نے ترغیب دی کہ آپ شوال کے 6 روزے رکھ لو، تو وہ 6 کی بجائے 10 گنا کریں تو اس کے 60 بنتے ہیں، یعنی 360 دن مسلسل جو بندہ روزہ رکھے وہ ایسا ہی ہے جس نے سارا سال ہی روزہ رکھا۔ اور 5 دن ایسے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، حرام ہے، تو 5 دنوں کو نکال دیں تو 360 دن بنتے ہیں۔ 360 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ نیک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب ترغیب دے رہے ہیں کہ روزے رکھ لیے تو انہیں 30، اب شوال کے 6 روزے رکھ لے، اللہ کے بندے 360 دن کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، سارے ہی روزے ہو گئے۔ میں حرام کا بعد میں ذکر کرتا ہوں وہ کون سے ایام ہیں جو حرام ہیں۔ اب اس میں افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ عید کا دن وہ چھوڑ دے، عید کا دن روزہ نہ رکھے، اسے مثلاً آج کا دن ہے، آج کے دن سے روزہ شروع کرے، آج ایک روزہ رکھ لے، اگر اس کے ساتھ ہی آگے لے کے چل سکتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عادت بنی ہوئی ہے نا جی رمضان شریف کی، ایک دن میں عادت نہیں چھوڑتی، 30 دن کی عادت ایک دن میں نہیں چھوڑتی، تو ایک دن عید کا نکال کے اگلے 6 دن مسلسل روزے رکھ لے۔ اس لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے کہ اب دن جو ہیں وہ بڑے ہوتے جانے، لیٹ کرے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، آگے مشکل ہو جائیں گے، تو ابھی ساتھ ہی رکھ لے گا تو موسم کچھ ٹھنڈا کچھ گرم، کچھ ٹھنڈا کچھ گرم، بندہ آسانی سے روزے رکھ لے گا۔ تو افضل یہ ہے کہ یہ ساتھ ہی 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ دوسری اس کی صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ آج کا دن روزہ رکھ لیں، پھر آگے آپ پورے مہینے کے اندر کسی بھی دنوں میں ان کو تقسیم کر لیں۔ آپ جمعرات جمعہ کا رکھنا چاہتے ہیں، اتوار پیر کا رکھنا چاہتے ہیں، ہفتے اتوار کا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح بھی کر کے 2 روزے کر کے آپ ان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ پورے مہینے کے اندر کسی وقت بھی آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں، شوال المکرم کے اندر روزے رکھ لیے جائیں۔ اب وہ اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟
اس کو ایک بندے نے روایت نہیں کیا، اس کو 30 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اس کو 30 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور یہی ثواب انہوں نے ذکر کیا ہے، جس طرح کہ اب یہ صحیح الاسناد ہونے کی 29 اسناد ہیں جو نہایت ہی صحیح ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اس کو امام بزار نے نقل کیا، اس روایت کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا، اس کو امام نسائی نے نقل کیا، اس کو امام خزیمہ نے نقل کیا، اس کو امام حبان نے نقل کیا، اس کو امام احمد نے نقل کیا، اس کو امام بہقی علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نقل کیا، حضرت جابر نے نقل کیا، حضرت ثوبان نے نقل کیا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت ابن عباس نے نقل کیا، حضرت سعد ابن سعید نے نقل کیا، حضرت ابو ایوب انصاری نے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ مسلم شریف کی روایت رکھی ہے، انہوں نے نقل کیا، اور امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روایت کو نقل کی۔ اتنے زیادہ محدثین نے اتنی اسناد کے طرق کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ 29 اسناد ہیں اس کی، سب نے امام ترمذی نے اسے حسن فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا اس کو ضعیف کہنا نہایت سخت بڑی غلطی ہے۔ پھر اب یہاں پر شوال کے روزوں کا فضائل ہو گئے، کسیام الدہر، یعنی اس نے بندے نے ساری عمر ہی روزے رکھے، ظاہری بات ہے 5 دن حرام تھے، 5 دن اگر 65 میں سے 365 میں نکال لیں تو کتنے بن گئے؟ 360 باقی بچ گئے، ہیں جی۔ اور 360 روزوں کا ثواب جس بندے کو حاصل ہوا اس نے پورے سال کے ہی روزے رکھ لیے۔ اب منع کیا ہے؟ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر متفق علیہ۔ یہ روایت امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یوم النحر سے مراد ایام تشریق ہے، ایام تشریق ہے۔ اچھا جی، ایام تشریق کون سے ہیں؟ جس میں ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک روزہ یوم الفطر کا، عید فطر کا، یہ حرام ہے۔ ایک روزہ 10ویں ذی الحجہ کا حرام ہے، کیونکہ وہ قربانی کا دن ہے۔ پھر 11، 12 اور 13، یہ 3 دن مسلسل، ٹھیک ہے نہیں۔ 11، 12 کا یہ بالکل حرام ہے، 10، 11، 12، ٹھیک ہے جی، اور 13، ان ایام میں ہم بالکل روزہ نہیں رکھیں گے، اور ایک یوم الفطر کا۔ یہ 5 ایام ہیں جس میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ساری عمر ان ایام میں روزہ نہیں رکھا، اور حضور کا عمل ہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ جو آقا جی نے عمل فرما دیا اور حکم فرما دیا ہمارے لیے، وہ بڑا کافی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان ایام میں روزہ رکھنے کی نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ منت جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں۔ ایک حرام کام کی کون سی منت ہوتی؟ حرام کام کی کوئی منت نہیں ہوتی بالکل۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بعض ڈھیٹھ لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ نہیں باز آتے، وہ جان کے اس میں بھی روزہ رکھ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ فعل کبھی کیا ہے جس میں حضور نے منع کر دیا، ایک بات منع ہوگی تو ختم ہوگی بات، لیکن وہ کرتا ہے تو وہ اب اپنے روزوں کی قضا کرے گا، ان روزوں کی قضا کر، اعادہ کر، بھائی واجب ہے اس کے اوپر، ہاں جی، نظر ماننی ہے اب اس کو پورا کر۔ ان ایام میں تو روزہ ہوا ہی نہیں اس بلا تشویح۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں، آپ جو ہے نا بکرا ذبح کرتے ہیں یا کچھ بھی ذبح کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں جی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ ذبح کرتے ہیں، آپ اس کو حلال کر دیتے ہیں۔ لیکن میں پورا قرآن پاک پڑھ کے سور کو حلال کروں گا۔ اب صرف ایک بندہ پورا قرآن پڑھ کے سور کو حلال کر لے تو کیا وہ قرآن کی وجہ سے حلال ہو جائے گا؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے حلال نہیں ہو، سور حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا چاہے تو پورا قرآن پڑھ کے اس کو ذبح کرے۔
جو چیز حلال ہے اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کافی ہے، وہ حلال چیز ہے، بالکل جائز ہو گئی۔ ایک چیز حرام ہے، وہ حرام، اب دیکھیں نا یہ حرام کا پیسہ ہو، وہ اس کا صدقہ کرنا بھی حرام ہے، حرام کا پیسہ اسے صدقہ کرنا بھی حرام ہے، اور جو بندہ یہ فعل حرام جائز اور ثواب کی نیت سمجھ کر کرے گا وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ بھئی ایک چیز اللہ نے حرام قرار دے دی ہے، میں اور آپ کون ہوتے اس کو حلال کرنے والے؟ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہو۔ ہاں جی، ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے حنفی مقلد ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا جی وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ اپنے امام کی مانتے، اور نہیں بھائی ہمارا امام بھی اگر قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کرے گا ہم اس کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ رسول کی ہی مانیں گے۔ ہمارے ائمہ نے پوری زندگیاں لگا کر، اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا جی، میں نے ایک باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے، اس میں ایک ایک عمل اس کے اندر، اور مختصراً میں نے وہاں پر لکھ کے پوری لکھ دی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک، سلام تک، ہم ہر ایک عمل اس طرح کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث پڑھ کر جو ہمارے ائمہ نے ہمیں نچوڑ دیا ہے وہ، ہاں مسائل بیان کرتے ہوئے ہر مسئلے کے ساتھ حدیث بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ منع ہے، اس ٹائم 7 حدیثیں میرے سامنے موجود ہیں، میں نے ایک بیان کر دی، باقی سارے مسائل آپ کو عرض کر دیے، یہ کر لو یہ افضل ہے، یہ کر لو یہ افضل، ایک ایک بات کے اوپر حدیث پاک ہمارے پاس موجود۔ تو ہمیں الحمدللہ اپنے ائمہ کے اوپر بالکل یقین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شوال المکرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔